السلام علیکم ٹورس، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ ٹورس، پچھلے ہفتے کی کامیابیوں، خوشیوں اور بہار کا بیہیویئر اس ہفتے بھی جاری رہے گا۔ یہ ہفتہ 26 جنوری سے شروع ہو کر 1 فروری تک چلے گا۔ پوزیشن آف سٹارز آئیڈیل ہے اس وقت۔ اگر ٹورس کچھ بھی اپنے اندر سپارک رکھتے ہیں، کچھ کرنٹ ہے ان کے اندر، کچھ کرنے کا جذبہ ہے ان کے اندر، کچھ پلان ہے، تو یقین مانیے نیچر آپ کو فلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹورینز، اس وقت سورج کی پوزیشن دا لارڈ آف ہول سولر سسٹم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سورج کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب بھی یہ 10th ہاؤس میں آتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی آتا ہے، ایک روٹیشن ہے اس کی، پورے سال میں ایک ہی دفعہ 10ویں گھر میں آتا ہے۔ کیریئرز فلرش کرتے ہیں، انکریز، آل ٹائپ آف کیریئرز، چاہے مٹیریل ایلیمنٹس ہوں، چاہے آئیڈیاز ہوں، چاہے کنسٹرکشن ہو، آئرن فیلڈ ہو، لائف اسٹاک ہو، اسٹاک ایکسچینج ہو، آل ٹائپ آف انویسٹمنٹس گرو کریں گی۔ اینڈ ایک بات میں آپ کو ٹورینز اپنے ایکسپیرینس سے بول رہا ہوں، ملکی حالات کی وجہ سے اپنے اوپر غم مت آنے دیں۔ وہ سوچ ادھر ضرور رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارا بھی ملک میں ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن سسٹم کی کمپلینز کرتے رہنا، ہر وقت سسٹم کی کمپلین اور اپنے اوپر اس کا بوجھ لیتے رہنا، یہ رائٹ سلوشن نہیں ہے۔ یا تو کوئی حل کریے، اور یا پھر اس چیز کو یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی پاکستان میں انہی سسٹمز کے ساتھ، انہی اویلیبل ریسورسز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ سورج کا 10th ہاؤس میں آنا تمام سرکاری جابز پر جو ٹورینز ہیں ان کی پرفارمنس میں گروتھ لائے گا۔ مائنڈ ابیلٹیز بھی سٹیبل، سموتھ، نیو پلانز کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ اینڈ سورج اکیلا نہیں ہے 10ویں گھر میں، 16 جنوری سے وہاں پر مرکری بھی ہے۔ تو تمام وہ ٹورینز جن کے 3 شعبے، اسپیشلی 3 شعبے، ویسے تو سورج ہر ہی طرح کے ٹورین کو، ایون بچوں کو جو ابھی نئی زندگی کے آغاز کی طرف سوچ رہے ہیں، تعلیمی قابلیت کی سوچ رہے ہیں، وہ احساس ذمہ داری میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، گھر کی، فیملی کی، اپنی ذاتی، کیونکہ سورج 10th ہاؤس میں احساس بھی دیتا ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ، اینڈ گروتھ کی جو تڑپ ہے وہ بڑھتی ہے، کسک انکریز کرتی ہے۔ اور پھر مرکری ہو تو سورج اور مرکری مل کر خاص طور پر جن لوگوں کا کمیونیکیشن ہی ان کا سورس آف انکم ہو، موٹیویشنل سپیکرز، وکیل، ایون ڈاکٹرز، ٹیچرز، گلوکار، جن کا ووکل ابیلٹیز ہی ان کی سورس آف انکم ہے۔ ادروائز بھی یہ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مجھے یاد تھیں تو میں نے بیان کر دیں، بٹ ادروائز بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو کمیونیکیٹ کر کے اپنا سورس آف انکم بناتا ہے، اس کے لیے یہ سچویشن سال کی عمدہ ترین سچویشن ہے، اور یہ 20 جنوری سے سٹارٹ ہے، اور اس ہفتے جو 26 جنوری والا ہفتہ ہے یہ میچور ہوتی جائے گی۔ اور سورج، یہ یاد رکھیے گا، اس ہفتے، اس مہینے یا اس ہاؤس میں صرف 30 دن ہی رہے گا۔ جو سیڈنگز، جو انیشیٹیوز، جو مہم جو آپ ان 30 دنوں میں کر لیں گی وہ اگلے 12 مہینوں کی بنیاد رکھ دے گی۔ میرا یہاں ویڈیو بنانا اس بات کی ہی اطلاع تھی کہ میں آنے والے ٹائم سے آگاہی دے دوں آپ کو۔ میں نے یہ بیہیویئرز ریڈ کر رکھے، 17 سال سے انہی 12 ستاروں کی اونچ نیچ جانتا ہوں بس، اور میرے پاس کوئی علم نہیں۔ مرکری اور سورج کی کمبینیشن دونوں کے لیے ڈبل اسٹرینتھ فیول جنریٹ کرے گی، سیکھنے کا عمل بہت تیز ہو جائے گا، ٹیچنگ کیپیسٹی، سکھانے کا عمل بھی بہت تیز ہو جائے گا، میکسیمم ذہنی خلفشار، ذہنی تناؤ، ایکسٹرا تھنکنگ، ان میں کمی آئے گی۔ یو فیل پلیجر، یو فیل بیلنس۔ مرکری اور سورج کی کمبینیشن آپ کے پبلک امیج کو بھی اچھا کر دے گی، لوگ آپ کے بارے میں رائے بہت اچھی قائم کریں گے۔ اگر اس وقت بھی آپ اپنی قریبی لوگوں کو منا نہ سکے، اگر اس وقت بھی آپ اپنے دلوں کے ٹیڑھے پن کو سیدھا نہ کر سکے، تو اس سے اچھا ٹائم کیریئر سیکٹر میں پھر نہیں آئے گا۔ آپ اپنے باسز کو انسپائر نہ کر سکے، آپ اپنے امپلائیز سے صحیح کام نہ لے سکے،
یا پھر آپ اپنے سراؤنڈنگ کو مستفید نہ کر سکے، انہیں ایڈوانٹیجز نہ دے سکے، تو پھر اس سے اچھا ٹائم نہیں ہے۔ پھر انڈیویجول مرکری الگ آپ کی کمیونیکیشن اچھی کرے گا، سورج الگ کرے گا، بٹ دونوں کا اچھا ہونا، سال کے ابتدا میں ہی اچھا ہونا آپ کی کریج کو جمع کرنے کے لیے بہت ہے۔ ابتدائی طور پر کامیابیاں مل جائیں تو کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے، اینڈ ٹورینز کو تو کامیابیوں کی اشد ضرورت ہے، بیچاروں نے کتنا رگڑا کھایا ہے 2019 میں۔ اینڈ پھر وینس آپ کے 11th ہاؤس میں، دیٹ از آلسو آئیڈیل فار رومانوی سکسیسز، پرپوز کرنا، لو ونس کے ساتھ فرینکنس جنریٹ ہونا، سول باؤنڈنگز، سول ایکسچینجز، جن بہن بیٹیوں کے، جن حضرات کے رشتے کسی وجہ سے، ٹائم ڈیزاسٹرز کی وجہ سے فلفل نہیں ہو رہے تھے، پوزیشن آف وینس آئیڈیل ہے۔ اگر اس وقت بات چلائی جائے تو کامیابی مقدر ہے۔ اس کے علاوہ وینس کی پوزیشن تمام طرح کی سافٹنس، الاسٹک ابیلٹی، اپنے اندر لچک لانے کے لیے، اپنے اندر اہتمام سے لوگوں سے بات کرنے کے لیے بہت عمدہ پوزیشن ہے۔ اینڈ پھر مارس کی پوزیشن تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے، اینڈ اس کو آپ کو کیئر کرنا چاہیے۔ ابھی دو بڑے پلانٹس کی پوزیشن میں یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں، جوپیٹر اینڈ سیٹرن بوتھ آر ان 9th ہاؤس، دیٹ از آلسو آئیڈیل، بہت عمدہ ہے۔ زحل بھی اور مشتری بھی بہت عمدہ، اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت عمدہ، ٹریولنگ کے لیے بہت عمدہ، دوہری شہریت کے حصول کے لیے بہت عمدہ، فیملی ویلفیئر کی پلاننگ کے لیے بہت عمدہ۔ اور اس کے علاوہ جب مشتری یعنی کہ جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں ہوتا ہے تو قدرتی طور پر آپ کا اوبیڈینس ٹورڈ یور ہائر ونز، لائک اپنے بزرگوں کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ فرما برداری کی نیچر سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں نیچے، چاہے امپلائیز ہوں یا اولاد، وہ آپ کی طرف بہت فرما بردار اور مؤدب ہو کر، باادب ہو کر آتے ہیں، اس سے بھی ایک ذہنی سکھ ملتا ہے۔ آپ کے تجربات ان کے کام آتے ہیں، ان کی محبت آپ کو دل کا، روح کا سکھ دیتی ہے۔ یہ سب میں نے مٹیریل ایڈوانٹیجز گلائے، رومانوی زندگی یہ بھی ایک مٹیریل خوشی ہے، لیکن بہرحال ضروری ہے۔ کیریئر سیکٹر کی خوشیاں بتائیں، ٹریولنگ سیکٹر کی بتائیں، تعلیمی سیکٹر کی بتائیں، بٹ ان سچویشنز کا ایک پہلو میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بیٹھے بٹھائے، بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کوئی بٹن دبائے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹائم آپ کے لیے گولڈن ہو گیا ہے، بہار ہو گیا ہے، تو اس کا بھی شکر ادا کیا کریں۔ بہت کم لوگ ہیں صرف پیسوں کا شکر ادا کرتے ہیں، صحت کا شکر ادا کرتے ہیں، جو انہیں دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائم جتنا اچھا ہے یہ الگ سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس کا شکر ادا کریں گے اللہ کے ہاں اپنے تہ دل سے، تو اس میں بھی برکت آئے گی اور وقت آپ کے لیے بہترین چلتا جائے گا۔ ٹورینز اب اینڈ پر سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے، ریلیشن شپ پرپوزلز کے لیے، منگنی نکاح کے لیے، اوورسیز ٹریولنگ کے لیے، سرکاری جاب کے حصول کے لیے، کیریئر سائیڈ میں، کمیونیکیشن سائیڈ میں، تعلیمی سائیڈ میں سرگرمیاں بڑھانے کے لیے یہ ٹائم بہت عمدہ ہے۔ وکلاء کے لیے، رائٹرز کے لیے، گلوکار کے لیے، کمیونیکیٹیو پرسنالٹی جو سورس آف انکم بول کر اپنی زندگی میں کسی بھی تقریری یا تحریری مقابلوں میں حصہ لے کر کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹورین اس کے باوجود کمپلیننگ ہے، اس کو لگتا ہے کہ سسٹم اسے سپورٹ نہیں کر رہا، اسے لگتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں اسے سپورٹ نہیں کرتی، تو میرا مشورہ ہے کہ اسے اپنا ذاتی ذائچہ یا ذاتی جو ابیلٹیز ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے وہ پرسنل چارٹ ضرور بنائے۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں۔ یہ سب انفارمیشنز ہو گئی جو میں نے آپ کو دے دی، ذائچہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جو جنرل ریمیڈیز ہیں وہ بھی تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں، جس سے کامنلی ایوریج ڈیزیزز ریزالو ہو جاتی ہیں۔ ایک تو سورہ شمس، اسے اپنی روٹین بنائیے، بہت عمدہ ہے۔ میرا 17 سالہ کیریئر کا نچوڑ ہے جو برملا آپ کو کہتا ہوں۔ وقت کی خرابی کو دور کرنے کے لیے بہترین سورہ ہے سورہ شمس۔ زبانی یاد ہو تو فرض نماز میں پڑھیے، ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ، کسی بھی ایک رکعت میں ملا کر۔ زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھیے، پھر جب موقع ملے دن میں فجر سے مغرب تک۔ ایمرلڈ اردو میں زمرد کہتے ہیں۔ 25 سال، اب میں 25 سال سے 40 سال کا ذکر ہمیشہ ٹورینز اس لیے کرتا ہوں
کہ عمومی طور پر عقل یا ضرورت انہی لوگوں کو آتی ہے سٹونز کی یا آرٹیفیشل فیولنگ کی. اس سے پہلے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں پر، اس کے بعد وہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں. اگر اس وقت بھی کوئی ڈیزیز ہو تو پھر تھوڑی پوٹینسی سٹون کی، تھوڑا ویٹ ان کا بڑھانا پڑتا ہے. بٹ 25 سال سے 40 سال والے ہوں تو 8 کیرٹ کافی ہے. اگر کوئی افورڈ کر سکے یا اسے لگے کہ میری ٹربلز زیادہ ہیں تو وہ 9 یا 10 کیرٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ فرینڈلی سٹون ہے، اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. فرینڈلی سٹونز آپ زیادہ ہیوی بھی پہن سکتے ہیں. امید کرتا ہوں میری یہ کوششیں، میری یہ نالج یا میرا یہ علم آپ کے کسی کام آیا ہوگا. اور میری درخواست ٹورینز ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی رہے گی کہ اگر اس نالج نے آپ کو اپنی زندگی میں اتنی سی بھی خوشی دی ہو، آپ کے لیے معلومات کی وجہ ہی بنا ہو، آپ کو لگے کہ حارث بھائی نے کوشش کی ہے اور اس کا حق ہے، تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اس دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے رہیں. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے. اگلے ہفتے کچھ اور پلانٹی چینجز آئیں گے. سٹارز کھڑے نہیں رہتے، آگے موو کرتے رہتے ہیں، اور ان کی روٹیشن کو جج کرنا ہی آسٹرولوجی ہے. سو اگلے ہفتے جو بھی تبدیلی آئیں گی آپ کے لیے اچھی ہیں کہ بری، آپ ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کس طرح سے ان کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اگلے ہفتے پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.